اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور انہی کے دم سے ہی اس دنیا میں رونق ہے. میں اب یہ چونکہ ایک پراپر ہمارا کوئی سیمینار یا ورکشاپ نہیں ہے، یہ ایک ہمارا جو ایک لانگ سٹینڈنگ ہمارے بڑوں کا ایک خواب تھا کہ ہم ایک اکیڈمی بنائیں جس میں پراپر بچوں کی تربیت کریں، ان کو تمام جو ٹیکسٹ لاز ہیں خاص طور پر ان کو پڑھائیں. اسی بابت آج ہم نے جو لاہور میں اس کا پہلا سیشن ہے پی ٹی بی اکیڈمی آف ٹیکسیشن، اس کو فارم پہلے کیا. اس میں جو ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں عبدالقادر میمن صاحب، وہ بالخصوص اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ایک خواب دیکھا اور آج الحمدللہ اس خواب کی تعبیر بھی ہمارے سامنے ہے. اور جو ایک پودا لگایا تھا چھوٹا سا، اب وہ تناور درخت بننے کے آگے طرف ہے. اس کا جو پہلا آغاز ہے وہ کراچی سے آلریڈی انہوں نے کیا، اور آئی بی اے کے ساتھ ایک پروگرام ہے وہ پی ٹی بی اکیڈمی آف ٹیکسیشن کا آلریڈی سکسیزفلی چل رہا ہے. اور سیکنڈ جو بڑوں کی خواہش تھی کہ ہم اس کو لاہور سے بھی آگے چلائیں اور بالخصوص اپنی جو بارز ہیں ریجنل ان کے ساتھ مل کے چلائیں. تو اس کا جو پہلا آج سٹیپ ہے کہہ لیں یا فرسٹ ہماری انیسیشن جو ہے وہ لاہور سے آج پہلے اس لیکچر کے ساتھ ہوگی. اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ جو ہماری فیکلٹی میں لوگ تھے اس میں آج ہمارے پاس بھٹا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آج کے جو ہمارے اسپیکر ہیں شیخ احسان الحق صاحب، لکیلی ہمارے وہ صدر بھی منتخب ہو گئے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. لیکن چونکہ ان بڑوں کا جو ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو سپریڈ کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے، تو انہوں نے آپ کیا. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آپ کیا کہ جی بالکل میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بالکل اسی طرح نبھاؤں گا جو میں نے ازیوم کی تھی. باقی میری صدارت کے معاملات اور باقی اپنی جگہ پہ ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ، پہلے تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ زاہد عتیق صاحب لاہور سے ہیں، رانا منیر صاحب ہیں، اس میں نعیم شاہ صاحب ہیں، اویس صاحب ہیں. ہماری پوری ایک فیکلٹی 18 لوگ ہیں، کوشش اس میں ان کی ہے. عاصم ذوالفقار صاحب ہیں، کراچی سے ہمارے حیدر پٹیل صاحب ہیں. بہت سارے لوگوں کو کوشش کی ہم پورا اکراس دا کنٹری لے کے آئیں. اسلام آباد سے فراز فضل شیخ صاحب ہیں. یہ تمام وہ سینئرز ہیں جن کو بڑوں نے ایک فیکلٹی بنائی، اور اس وہ 1 بائی 1 کر کے ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو وہ اس پہ پریزنٹیشن دیں گے. تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانے کا مقصد تھا کہ ایک فارمل ہمارا سیمینار نہیں ہے، لیکن ایک پراپر جو ایک پلانڈ ہمارا ایک لیکچر کا جو سلسلہ کار ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور آج پہلے سیشن میں پہلے تو آپ سب کو ویلکم ہم کرتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے نالج میں ہو کہ یہ سفر ہم نے کیسے اور کس طرح سے شروع کیا. میں اب آج کی چونکہ ہمارے جو ہوسٹ بار ہے وہ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے، اور بالخصوص ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا اور ساتھ ساری یہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی، اپنی اسٹاف بھی ہمیں دیا. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن جناب محمد آصف رانا صاحب سے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ. رانا صاحب ویلکم ٹو ڈائس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن، آنریبل چیئرمین پاکستان ٹیکس اکیڈمی آف ٹیکسیشن، پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار، آل ادر ڈسٹنگوش گیسٹ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لیڈران، ہال میں موجود تمام دوست، السلام علیکم. میں عبدالقادر میمن صاحب کو اور پاکستان ٹیکس بار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک خواب دیکھا اور جو سوچا، تو آج الحمدللہ اس کی اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ لاہور ٹیکس بار کے ذمہ آئی، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور آج اس کا جو فرسٹ لیکچر سٹارٹ ہوا ہے وہ لاہور ٹیکس بار میں ہو رہا ہے. تو لاہور ٹیکس بار کے ممبران کو بھی مبارکباد اور پاکستان ٹیکس بار کے ممبران، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے پہلے لاہور ٹیکس بار کو چوز کیا. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ جو ہے نا وہ مان لی کہ ہم اوپننگ سیرمنی ادھر لاہور ٹیکس بار میں کریں گے. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ آئے، تھینک یو جی. میں بالخصوص
محمد خالد جاوید صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن بہاولپور سے ہیں. ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور آج اس سیریمنی کا حصہ بنے. پروفیسر اسلام صاحب ہمارے سینئر جن سے ہمیشہ ہم رہنمائی لیتے ہیں, انہوں نے ہمیں سیریمنی میں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میاں محمد انور سرور صاحب, باوجود علالت کے آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. اور اس میں سر ایک بڑی جو مزے کی بات ہے کہ جس شخص نے ہمارا ساتھ دیا جب ہم نے اکیڈمی کا فیصلہ کیا, آج وہ ہماری کلاس کے ایک صاحب سینئر اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میری مراد شہباز صدیق صاحب سے ہیں. ہی از آلسو اسٹوڈنٹ آف دس اکیڈمی. تو یہ بڑی ایک انکریجنگ اور ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ انہوں نے اس وقت اس اسٹیپ کو قبول بھی کیا, اور ہم نے فلیٹیز میں ایک فنکشن بھی کیا جس میں آپ بھی تشریف لائے اور پراپر ہم نے MOU سائن کیا. میں اب سر کوشش ہوگی ہم اختصار کے ساتھ, تاکہ آگے جو ہے ہم اسپیکر کو ان کا پورا ٹائم دیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جناب رانا منیر صاحب سے کہ سر ویلکم ٹو دا ڈائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین PTAB اکیڈمی آف ٹیکسیشن جناب عبدالقادر محمود صاحب, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن شیخ احسان صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن آصف رانا صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن طاہر محمود صاحب, محسن ندیم صاحب, شیخ صاحب, اور جتنے بھی دوست جو اسپیشلی ہمارے بہاول نگر سے خالد جاوید صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, عامر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اس کا جو میں سمجھتا ہوں, بلکہ جو جتنی بھی بارز ہیں ان کا جو مین موٹیو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ ایک مشن ہے ایجوکیٹ کرنا اپنے ممبرز کو, اور اس کے پیچھے میں ہمیشہ جو ہے اس کا جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب اس کا ہی سہارا لیا کرتا ہوں. اس میں تحریر ہے, ابتدائیہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو ہم نے رزق دیا اس کو تقسیم کرتے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں. اور رزق جو ہے یہ کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے, علم جو ہے یہ بہت بڑا رزق ہے. تو PTAB اکیڈمی ٹیکسیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہو گئی ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ آپ اپنے رزق کو تقسیم کریں. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ جو علم ہے جو آج ہمارے پاس ہے, یہ علم ہمیں کسی نے دیا ہے, ہم نے کسی سے حاصل کیا ہوا ہے, اور یہ ہے ہمارے پاس امانت ہے. اور امانت کس کی ہے؟ جن کے پاس یہ علم نہیں ہے. تو ہم نے یہ جو امانت ہے حوالے کرنی ہے ان لوگوں کے جن کے لیے ہمارے پاس یہ ہے. اور اگر ہم یہ امانت ان کو حوالے نہیں کرتے ہیں تو ہم نے بددیانتی کی. تو اس مشن کو لے کر ہم چلے, اور اس کی جو ہے اس کا سفر بہت لمبا ہے. 2002 میں محمد نعیم شاہ صاحب پریزیڈنٹ بنے پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن. تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ جی ایک جو اکیڈمی ہونی چاہیے جس میں درس و تدریس کا جو ہے نظام ہونا چاہیے, اس کو چلنا چاہیے. تو 2002 میں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے یہ ڈیوٹی مجھے تفویض کی کہ جی آپ چیئرمین ہوں گے PTAB اکیڈمی آف ٹیکسیشن. تو اس وقت ہم لے کے چلے اس کو, لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی. آہستہ آہستہ لے کے چلے. ان کا ٹینیور 3 سال کا تھا. 3 سال کے ٹینیور میں اس کو ہم چلاتے رہے. تو جب وہ اینول جنرل میٹنگ ہوئی جس میں الیکشن تھا, کراچی میں وہ الیکشن تھا, تو چیئرمین صاحب بھی ان کو یاد ہوگا. تو اس وقت ایک آبجیکشن آیا, ہمارے ہی دوستوں کا آبجیکشن آیا کہ جی یہ جو PTAB اکیڈمی آف ٹیکسیشن آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کریں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت نعیم شاہ صاحب کا چونکہ ٹینیور ختم ہو رہا تھا, آخری دن تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں. تو پھر کیا ہوا کہ جو علم کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے یہ PTAB اکیڈمی ٹیکسیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد وقت چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ ہماری دوستی جو ہے عبدالقادر میمن صاحب سے ہو گئی اور دوستی پکی ہو گئی، اور ان کا ویژن جو تھا وہ کچھ اس سے بھی زیادہ تھا، جو پی ٹی اے اکیڈمی ٹیکسیشن پریویسلی چل رہی تھی اس سے بھی زیادہ ویژن تھا، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں بتایا کہ میرا کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا گول کیا ہے. تو وہ گول بہت بڑا تھا، جو پہلے سے اکیڈمی تھی اس سے بڑا گول تھا، اور اس کو ہم نے چیئرمین صاحب بتائیں گے آپ کو، میں تو انکروچ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا سفر کس طرح چلا. تو ہم مختصراً یہ کہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور سیکشن 42 کی کمپنی جو ہے وہ ہم بنانے میں بہت ہی مشکل کام تھا، بہت ہی مشکل کام تھا، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ عبدالقادر میمن صاحب کو جاتا ہے. اور اگر میں جو ہے اس کاوش میں جو قادر میمن صاحب کی بہو ہانیہ ہے، اگر میں ان کا نام نہ لوں تو میرا خیال میں یہ زیادتی ہوگی. یہ ان کی بہت کوشش، بہت محنت، اور انہوں نے اسے ہمیں سرٹیفکیٹ لے کے دیا، کمپنی بنا کے دی، اس کو اپ ٹو ڈیٹ سارا کچھ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کریڈٹ جو ہے ایک ہی گھر میں جاتا ہے، تو یہ کریڈٹ ان ادر ورڈز قادر میمن صاحب کو بھی جاتا ہے، اور ان کی بہو کو بھی جاتا ہے، اور ان کے بیٹے احتشام کو بھی جاتا ہے. تو آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ جب یہاں کھڑے ہیں، تو اس کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم تعلیم اس طریقے سے تعلیم دیں کہ جو بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہوگا، جو بھی ہمارا ممبر ہوگا، وہ اس کی اٹیچمنٹ ہمارے ساتھ ساری زندگی کے لیے رہے گی. تو یہ ہم نے ایک بنیاد رکھ دی ہے. وہ میں پھر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں انکروچمنٹ کر رہا ہوں، یہ سارا سبجیکٹ جو ہے یہ چیئرمین صاحب کا ہے. تو میں صرف یہی بات ایک کروں گا کہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی بنی، علی گڑھ یونیورسٹی بنی، ہارورڈ یونیورسٹی بنی، پنجاب یونیورسٹی بنی، یہ ساری یونیورسٹیاں جو بنانے والے ہیں، میرا خیال میں آج ان کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، اور شاید لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن جو کام کر کے ہیں وہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے، جو آج ہم اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اس میں جس کا جتنا بھی کردار ہے، ہم لوگ نہیں ہوں گے 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک جو بنیاد رکھی ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں، یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاری و ساری رہے گا. اور جب بھی کوئی اس میں کوئی علم حاصل کرے گا، جب بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا، جب بھی اس کو آگے پہنچائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید تھوڑی سی گنجائش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دے کہ یہ کھاتا جو کھلا تھا اس میں بھی ان کا حصہ ہے. تو یہ مقصد ہے. میرے چیئرمین صاحب نے کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے لاہور کے لیے، اور یہ پہلا جو ہے میں سمجھتا ہوں لاہور سے پہلا قدم ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پرابلم یہ تھی کہ یہ جو ہم شروع کریں گے تو یہ ہمارے پاس کوئی پریمیسز کوئی نہیں تھا. تو اس وقت ہم نے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے جہاں تشریف رکھتے ہیں شہباز صدیق صاحب، جس کو مجھے اناؤنس کیا گیا کہ آج وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو کیا، اور وہ ایم او یو یہ تھا کہ یہ بار روم جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے پی ٹی بی اکیڈمی آف ٹیکسیشن ایز اے کلاس روم. اور اس جو ایگریمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کیا، جو کہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں آصف رانا صاحب نے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اور میری اب یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، جتنے بھی دوست ہیں، وہ یہاں اس کو سیریسلی آئیں، اس کو کلاسز اٹینڈ کریں، اور اس کو جو ہے اس میں جو آپ کو ہم نے نام دیے ہیں، جو یہاں ہمارے لیکچرز ہوں گے، جو ہمارے پروفیسر، میں تو ان کو پروفیسر ہی کہوں گا، وہ ہوں گے، ان کی جو ہے قابلیت کا، ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھائیے گا زیادہ سے زیادہ. کیونکہ جب کوئی شخص لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا زندگی کا نچوڑ آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. کسی کی 40 سال کی سٹینڈنگ ہے، کسی کی 20 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، تو اس لیکچر میں جو کہ لیکچر 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا، اس میں وہ اپنا زندگی کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوگا. تو یہ بات جب میں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے یہ لیکچر اس طرح کے ہوں گے، تو شہباز صدیق صاحب جو کہ خود سینئر ہیں، خود بہت با علم، انہوں نے فوراً کہا کہ جی میں آئی ول جوائن اٹ ایز اے اسٹوڈنٹ.
تو یہ بہت بڑی بات ہے. سیکھنا کے لیے کسی عمر کی بات نہیں ہوتی, آپ کی ایج کوئی بھی ہو, سیکھنا جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ جو ہے لحد تک جو ہے آپ کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے بڑے آئیں, چھوٹے آئیں, بگنر آئیں, جو بھی آئے, تو یہ ابتدا ہے. میں درخواست کروں گا سب دوستوں سے کہ وہ ہمارا ساتھ بھی دیں, ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہم جس نیک عمل کو ہم نے شروع کیا ہے, اور اس میں ہماری پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی, ان کی مدد کی بہت ضرورت ہوگی. ساری بارز جو ہیں ان کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے, یہ خالی چیئرمین پی ٹی اے اکیڈمی آف ٹیکسیشن کا کام نہیں ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہے. اور اس ٹیم ورک میں جتنے بھی دوست ہمارے سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, جو بھی ہے, وہ سارے کا سارا عملہ میں ریکویسٹ کروں گا, بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. یہ بہت نیک کام ہے, یہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ہم اسی طرح لے کے چل سکیں گے, اکیلا شخص کوئی نہیں لے کے چلے گا. اور میں آج کے دن کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج 19 دسمبر جو ہے 2025 جو ہے وہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, کیونکہ اس میں جو آج ہم نے بائیو میٹرک کا جو ہے ابتدا کی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ نے جو سیلیبریشن ہم نے کی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ جب آصف رانا صاحب ہمارے اپوزٹ گروپ میں تھے, اور اس میں ان کا یہ ایک ہی نعرہ تھا کہ جب میں آؤں گا ایز جنرل سیکرٹری آؤں گا تو میں بائیو میٹرک کروں گا, ہر آدمی کی جو ہے بائیو میٹرک ہوگی, تو ہر بندہ کا جو نام اس کے کوائف جو ہیں موجود ہوں گے. تو آج جنرل سیکرٹری تو نہیں بنے, لیکن الحمدللہ آج پریزیڈنٹ ہو کے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ یہ اس کو کامیاب تبھی ہوگا جب سب لوگ آپ جو ہیں اس کی بائیو میٹرک کرائیں گے. کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ میں نے دیکھا ہے کہ 1 یا 1.5 منٹ کا کام ہے, ان کے پاس 1.5-2 منٹ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بائیو میٹرک کرائیں. تو اپنے دوستوں کو, اپنے چیمبر میں جتنے آپ کے دوست ہیں, اس کو کامیاب بنائیں. اور یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان کی خواہش ہے کہ جب میں چھوڑ کے جاؤں تو 100% لوگ جو ہیں ان کا بائیو میٹرک ہوا ہو. تو یہ میری بھی درخواست ہے. میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, کہ انہوں نے آج کا ایک بہت اچھا کام کیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں اپنی فیکلٹی کا تعارف کراتے ساتھ محمد اویس صاحب فیلو ممبر, وہ بھی ہمارے فیکلٹی کے ممبر ہیں. ارشد میمن صاحب, ارشد سراج صاحب ہمارے کراچی سے, وہ بھی ہمارے ہیں. اسی طرح عمران منیر صاحب فیصل آباد سے, وہ ہیں ممبر. خرم شہباز بٹ صاحب لاہور سے ہیں. محمود بکیا صاحب ابھی جو ریسنٹلی پریزیڈنٹ کراچی ٹیکس بار الیکشن منتخب ہوئے ہیں. نعمان افتخار خواجہ صاحب اگین ہمارے ساتھ. طاہر بٹ صاحب ماشاءاللہ, ندیم بٹ صاحب, اور سید فیض گیلانی صاحب ساہیوال سے. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ سب جگہ سے دوستوں کو ایڈ اپ کریں, اور وقتاً فوقتاً کوشش ہوگی کہ اور جہاں جو سینئر لوگ ہیں ان کو ہم اگلے جو سیشنز ہیں, پروگرامز ہیں, ان میں بھی لے کے چلیں. شہباز کے ساتھ ساتھ انہیں بیٹھے ہیں, یہ وہی کیبنٹ ہے جنہوں نے پچھلے سال ہمیں ہوسٹ کیا, اور آج ہم آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو میں چونکہ اختصار ہے, وقت کی بھی کمی ہے تھوڑی سی, تو میں محسن ندیم صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. سر فیو ورڈس آپ کی طرف سے میں چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آنریبل پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر صاحب, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن شیخ حسان صاحب, چیئرمین پی ٹی پی اکیڈمی آف ٹیکسیشن عبد القادر میمن صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار رانا آصف صاحب, اور تمام سینئر جو ساتھی بیٹھے ہیں ٹائس پہ, اور جو سارے ممبران ادھر بیٹھے ہیں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ آج واقعی جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا, سب نے کہا, ایک آج بہت خوشی اور ایک قسم کا مائل سٹون مارک ہے کہ ہم علم تدریس کو, ہم نے اس کو ایک منظم طریقے سے یہاں پر لاگو کیا, اور اس میں قادر میمن صاحب اور پیٹرن صاحب, ان سب کا, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ جناب قمر زمان صاحب, ان سب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور میری طرف سے ذاتی طور پہ اور میری جو بھی ٹیم ہے اس کی طرف سے ان کو ہر قسم کی کوآپریشن اور ملے گی,
اور چاہے اسٹوڈنٹس کی شکل میں میرے اسٹوڈنٹ، میں ان کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ آ کے یہاں پہ لیکچرز کو اٹینڈ کیا کریں. اگر میری ضرورت پڑتی ہے ایز اے فیکلٹی، کسی سے سمجھتے ہیں کہ میں کسی قابل ہوں، تو میں چیئرمین صاحب اس کے لیے بھی حاضر ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو لاہور ٹیکس بار کو، پاکستان ٹیکس بار کو، سب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارا اصل پروگرام ہے ہم اس کی طرف آئیں، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. عامر حنیف صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کا. اس پہ دعوت دوں گا جناب عبد القادر میمن صاحب، فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، فارمر پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، چیئرمین پی ٹی بی اکیڈمی آف ٹیکسیشن. سر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ویلکم ٹو ڈرس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمر بہت بہت شکریہ. پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جناب رانا منیر صاحب، ہمارے صدر جناب شیخ احسان صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن جناب آصف رانا صاحب، چودھری قمر زمان صاحب چیئرمین آف دی ٹریننگ پروگرام، آپ سب کو پی ٹی بی اے کے آفس بیررز، ایل ٹی بی اے کے آفس بیررز، آپ سب کو میرا سلام. یہ رانا صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہنا ہے وہ قادر صاحب نے کہنا ہے. میں سب سے پہلے تو ان کا بہت مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتا ہوں. آئی بو مائی ہیڈ بفور دا آل مائٹی اللہ ان آل دا ہیوملٹی، کہ میری خوش قسمتی رہی کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تب رانا صاحب میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. جب میں نے یہ سوچا کہ جب زبیر صاحب اور میں 2017 میں جب ہم ایک ساتھ تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کے اندر کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے ٹیکس کا، تو ہم کیوں نہ مل کے کوئی ایک ایسا ٹینجیبل کنٹریبیوشن کریں. اور اس وقت بھی جب میں نے شیئر کیا رانا صاحب کے ساتھ تو ہی واز دا ون ہو آلویز سپورٹڈ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ اس بات کا گواہی نہیں دے گا کہ رانا صاحب کے دل کے نزدیک جو ہے وہ علم ان کے نزدیک ہے. علم کا بانٹنا، علم کا حاصل کرنا، علم کی محفلوں میں بیٹھنا، آئی تھنک یہ ہمیشہ سے ان کا ترہ امتیاز رہا ہے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ میرے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں. میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس کوئی بھی خواب دیکھا اور جب خواب کے متعلق اپنے لاہور کے ساتھیوں کے ساتھ جب میں نے شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے آپ کے آگے کھڑے. مجھے یاد ہے میں تھائی لینڈ میں تھا اور ہم نے سمر کیمپ آرگنائز کیا تھا، اور اس زمانے میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ قادر صاحب یہ سمر کیمپ جو آپ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں یہ تو 30 لاکھ روپے کا پروگرام ہے اس زمانے میں 2017 میں، تو یہ کیسے ہوگا. تو میں آئی واز ان تھائی لینڈ اینڈ رانا صاحب واز ہیئر. آپ یقین کریں کہ وہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے سمر کیمپ، جو پہلا سمر کیمپ آرگنائز ہوا اس کے اندر رانا صاحب واز دی ون مین who actually handled. So I think this is my good luck. And یہ کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے پہلے خواب دیکھ. آئی ایم اے ڈریمر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پہ مہربانی کی ہے ہمیشہ وہ یہ کی ہے کہ اس نے ہمیشہ مدد کی ہے. اس مدد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی شامل کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب ہم نے میں جس ڈپلومہ ان ٹیکسیشن جب ہم نے 2017 میں سوچا تو ہم زبیر صاحب اور میں اور حیدر پٹیل صاحب ہم تینوں گئے آئی بی اے میں. ہماری ایک دوست ہوتی تھی وہاں پہ سمیرا، اس سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا آؤ میں دیکھتی ہوں آئی بی اے میں کیا ہو سکتا ہے. اور ہم نے جب وہ ڈپلومہ ان ٹیکسیشن کا کیریکولم بنانا شروع کیا تو میں نے دنیا کے ہر ٹیکس کے کیریکولم کو اٹھا کے دیکھا اور اس کے بعد اس کیریکولم کو ڈیزائن کیا. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کو پڑھانے والے لوگ
جن کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم اپنی ہر سیٹرڈے اور سنڈے دینے کو تیار ہیں، اور اس میں سے ون آف دیم از اعجاز بھٹا صاحب از سٹنگ ہیئر، یو نو آئی تھنک تو یہ ایک اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک مشن ہے. یہ مشن جو ہے ہمارا مشن صرف ایک مشن ہے کہ ہم کوالٹی کے پروفیشنل ایجوکیشن ہم دیں، اور نہ صرف فیلڈ آف ٹیکسیشن میں بلکہ کارپوریٹ لاز میں بھی ہم اپنا جو ہے وہ آپ تمام ان لوگوں تک علم کی پہنچائیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو بھی شخص جتنی بھی نالج رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کرے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس کی نالج میں اضافہ بھی کریں. یہ ہماری یہ بھی بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ ہم جتنے بھی پروگرامز انشاءاللہ کریں گے یا کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، ان سب میں دے آل شوڈ بی ٹیکنالوجی ڈریون، تاکہ ہمارا کوئی بھی طالب علم، ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا کی موجودہ ٹیکنالوجی میں پیچھے نہ رہے. اور ہم تمام کورسز جو ہمارے ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی ڈریون ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو، اس کے اندر آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کیسے انہانس کیا جائے. مجھے یاد ہے میں 2007 میں مجھے اتفاق ہوا، ایک دنیا کی سب سے پہلی مین کائنڈ کانفرنس ہوئی تھی، ورچوئل کانفرنس، جس کو جرمنی نے آرگنائز کیا تھا اور 163 ملکوں نے اس میں شامل ہوئے تھے. آئی واز ون آف دی پارٹیسپینٹ فرام پاکستان. اور یہ 2000 اور میں آپ کو بات کر رہا ہوں کوئی 7، 8 یا 9 کی ہوگی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ٹیکس پہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو کنونشنل لائرز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، اور جو لوگ ٹیکنالوجی ڈریون ہوں گے وہ سکسیسفل ہو جائیں گے. اس وقت بھی میرا یہ ویو تھا کہ ہم کنونشنل لائر کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کے اس میں کنورٹ کر دیں گے، اور یہی پاکستان ٹیکس بار کا مشن بھی ہے، اور یہی پی ٹی وی اکیڈمی کا مشن بھی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی جو کنونشنل لائرز ہیں جو ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بنا لیتے تھے، اسی کے نام چینج کر دیتے تھے، وہ سلولی اینڈ گریجولی کم ہو رہے ہیں. یو نو دیر آر پیپل، کیونکہ آج آپ ڈال دیں اے آئی کے اندر کہ مجھے اس پروفیشن کے اس کام کی پارٹنرشپ ڈیڈ چاہیے، وہ بن کے آ جاتی ہے. یو نو اس کے بعد آپ ڈال دیں تو this was done, this was said by 163. It was the first ever the Mankind's virtual conference. 8 دن کی وہ کانفرنس تھی، 8 دن تک وہ ورچوئل کانفرنس چلی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی، ہم سب ساتھی جو سب نے سوچا کہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ایک پولیٹیکل ڈریون باڈی ہوتی ہے، اور ہمارا یہ مشن تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا مشن ہے اکیڈمک کا. تو ہم کیوں نہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ بلڈ کریں جو کہ ہمارے رسپیکٹیو آف دا فیکٹ پاکستان ٹیکس بار کے وہ آلموسٹ پاکستان ٹیکس بار کا سپورٹ اپنی جگہ، بٹ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اس کا آفس الگ ہو، اس کی فیکلٹی الگ ہو، اس کی آفس بیررز الگ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہوا کہ ہم نے چند ساتھیوں نے مل کے یہ سوچا، اور آج الحمدللہ وہ ظہور پذیر ہو گئی. 2023 میں جیسے ابھی رانا صاحب نے کہا، وہ ابھی اپنی انفینسی میں، اور اس میں میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ جیسی ناچیز کو، جس کو کچھ نہیں آتا، اس کو وہ آگے کرتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی جو امیدیں ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں. تو میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو ڈائریکٹرز یہاں سے لاہور سے ہیں جو ابھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، رانا منیر صاحب، نعیم شاہ صاحب ہیں، زاہد عتیق صاحب جو ہیں، ہمارے چودھری قمر صاحب ہیں، اور ہمارے فیصل سیالکوٹ سے ہمارے آفتاب ناگرہ صاحب ہیں، کراچی سے زبیر صاحب ہیں، میں ہوں، پھر حیدر پٹیل صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اس اکیڈمی کے، اور پھر علیم صاحب ہیں، انور کاشم ممتاز صاحب ہیں.
تو یہ ہم سب کا ایک ڈریم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے ڈپلومہ ان ٹیکسیشن شروع کر دیا, بٹ دس از اسٹیپنگ اسٹون. ہماری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ہم پی جی ڈی بھی ٹیکسیشن میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں ہماری یہ بھی خواہش ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایم بی اے ان ٹیکسیشن یا ایم ایس ان ٹیکسیشن کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پی ٹی بی اکیڈمی کے تھرو سے انشاءاللہ لانچ کریں گے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری یہ جو آج جس کورس کے لیے آپ بیٹھے ہیں, میں رانا منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ رانا صاحب ہم کو ایک ایسا کورس ڈیزائن کریں جو ہم اکراس دی کنٹری لوگوں تک پہنچائیں, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں چیئرمین صاحب آپ لاہور سے شروع کریں. تو میں نے کہا سر آپ کوآرڈینیٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ اتنے مصروف آدمی ہیں, تو انہوں نے کہا بالکل کروں گا. اور ان کی ہمت تھی. شہباز صدیقی صاحب جب صدر تھے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا. اس کے لرننگ آؤٹ کمس ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اس کے لرننگ آؤٹ کمس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو مجھے اعجاز بھٹا صاحب نے سمجھایا ہے کہ جب کبھی پڑھا ہو تو اس کے آؤٹ کمس بھی ہوتے ہیں. تو اس کے آؤٹ کمس ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس ٹریننگ پروگرام کو جو اٹینڈ کرے گا, جو آج ہم نے جس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں, اس کی پروفیشنل نالج جو ہے وہ انہانس ہوگی. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ وہ شخص جو ہے وہ افیکٹولی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے ود کانفیڈنس ان فرنٹ آف دی ٹیکس آفیسرس. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایک پروفیشنلی ایتھیکلی کام کرنے والا شخص ہو, جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ایتھکس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہماری یہ خواہش ہے کہ جب آپ یہ اس سے نکلیں تو آپ رول آف لاء کے لیے آپ ایک آواز پیدا کریں. کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کورس ڈیزائن ہم نے کیا ہے اس کے ان ساری چیزوں کے نہیں آئی, ساری چیزیں آئیں گی. آپ نے فیکلٹی کا نام قمر صاحب سے سنا, اور آپ یہ فیکلٹی جو ہے اگر آپ 5 لاکھ روپے بھی ان کو اتنے ٹائم کا دیں تو یہ آپ کے پاس ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. مطلب یو نیم اٹ اینڈ آل دیس پیپل آر ویری ویری پروفیشنلی ہائیلی پروفیشنل پیپل اور آپ اس کو 15,000 روپے میں آج آپ اس کو کریں گے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو سٹیزن آف پاکستان ہیں, جو اس ٹیکس کے نظام میں اگر کہیں وکٹمائز ہوتے ہیں تو آپ اس کو پرو بونو سروس بھی دیں. یو شوڈ بی a professional who should give a service to the citizen of Pakistan also. So it is our earnest desire that ہماری what we can pledge that we will give you the best of the best faculty members available in Pakistan. اس سے اچھا کوئی بھی فیکلٹی ممبر ہوگا جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کہیں اباؤ پار نہیں ہے. میں آپ سب کا کوئی بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا, لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اس کورس کے آؤٹ کم کو جب نکلے تو آپ خود اس پہ جب اپنا آپ خیال بتائیں گے اور اس میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم اس میں اور فردر کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی کورس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے پاکستان کے مختلف شہروں میں. نیکسٹ ہمارا اسلام آباد میں انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے. دین وی ول ورک وتھ کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن آلسو. میں یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تمام اپنے فیکلٹی ممبر کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, جس میں سے کچھ لوگ کراچی سے ٹریول کر کے آئیں گے, اپنی کاسٹ پہ آئیں گے. اس میں سے کچھ لوگ فیصل آباد سے آئیں گے, اپنی کاسٹ پہ آئیں گے. کچھ لوگ ساہیوال سے آئیں گے, اپنی کاسٹ پہ آئیں گے, اور وہ کچھ بھی چارج نہیں کریں گے. کچھ لوگ اوکاڑا سے, جیسے آج ہمارے صدر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں. وہ اس خاص طور سے آج کی اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جناب طاہر بٹ صاحب, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. لیکن مجھے لیٹ می کنفیس
کہ چاہے وہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کا سمر کیمپ ہو, چاہے کوئی چھوٹا ٹریننگ پروگرام ہو, چاہے آج اس کی مشن ہو. I think Lahore Tax Bar Association, the one organization which always stand by with a pillar of the Pakistan Tax Bar Association. اور جناب آصف رانا صاحب, میں آپ کی تمام کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں, خاص طور سے جو ہمارے آفس بیررز یہاں بیٹھے ہیں ڈائس پہ. میں ہمارے وردی شیخ یاسین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میرے سامنے سب میرے بچے بیٹھے ہیں, میں آئی کال دیم آل مائی چلڈرن, ان کا شکر گزار ہوں. میں خاص طور سے نعیم شاہ صاحب کا, زاہد عتیق صاحب کا, اور آج جمعے کا دن ہے, مجھے پتا تھا ان سے میری ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مشن پہ اس وقت گئے ہوئے شاہ صاحب. تو لیکن یہ تھا کہ ان سے آج ملاقات نہیں ہوگی, لیکن آج تقریب میں آنا تھا. لیکن ایک ایسا شخص جس کا میں جتنے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کی میں نے ویکیبلری میں شکریہ ادا کرنے کا, بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ دوست فیو, اینڈ دس از مائی ینگر بردر چودھری قمر زمان صاحب. آپ یقین کریں جتنے بھی میں سینونیمس ڈھونڈنے کی کوشش کی, میں نے کتنے بھی خوبصورت الفاظ ڈال کے ڈھونڈے, بٹ میرے پاس میں دیکھتا تھا کہ نہیں یار, یہ اتنا خوبصورت, اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے قمر صاحب کے لیے. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نومبر دسمبر میں کریں گے, اور آج انہوں نے کر کے دکھایا. تو آئی تھنک آئی سلوٹ فار دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت دی ہے, ہیوملٹی, نالجبل آدمی, اور ہر ایک کو مدد کرنے کے لیے تیار. آئی تھنک اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے اور اس سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے, تو آئی تھنک قمر جیسے بندے وہ پیدا کر دیتا ہے. آئی تھنک دس تو قمر, میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ میں ہمارے صدر صاحب کا خاص طور سے بہت مشکور ہوں کہ سر آپ اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے, اور نہ صرف ٹریول کر کے آئے بلکہ آج آپ ہمارے ساتھ اپنے علم کو شیئر بھی کریں گے اور ہم اس سے مستفیض بھی ہوں گے. اور میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جناب طاہر بٹ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ سارا وقت یہاں بیٹھے رہے اور آج انہوں نے ہماری عزت افزائی کی. آئی وش ٹو تھوڑے سے لوگ رہ گئے, آئی نو کافی سارے لوگ چلے گئے ہوں گے, بٹ آئی تھنک جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے اس بیچ میں, آئی تھنک اباؤٹ 23-24 لوگ جتنے بھی ہیں, آئی تھنک آئی وش دیم آل دا بیسٹ, اینڈ آئی ایشور دیم دیٹ وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ ٹو میک یو. آپ پلیز, آپ بس ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے آپ نے سوال کرنا ہے. if you will not ask the questions, then we will see that کہ یس ہم نے اپنا کام کر دیا. But if you will ask the question, we will be more delighted, because I think آج بھی جو ہے نا, مجھے شرم نہیں آتی اپنے اسٹاف سے یہ پوچھتے ہوئے کہ یار یہ ویو تم نے کیسے بنایا ہے, اور یہ ویو اگر بنایا ہے تو مجھے بتاؤ. پھر وہ مجھے سیکشن پڑھاتے ہیں, پھر مجھے چیزیں پڑھاتے ہیں, پھر میں جاتا ہوں اچھا نہیں یار یہ تو نہیں, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے. اور آپ یقین کریں ہمارے یہ خواجہ صاحب مرحوم ہمارے پاس پریزیڈنٹ کراچی کے جو تھے, وہ ان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں دی تھیں, اور جب تک وہ زندہ رہے ENY نے ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی آپ جتنے گھنٹے بھی آنا چاہتے ہیں آئیں, بٹ وی وانٹ ٹو انرچ فرام یور نالج. وہ ایک بات کہتے تھے کہ جب کبھی بھی لا میں کچھ کرنا چاہو تو یہ مت کہو کہ یہ سیکشن وہ ہے, اس کو پھر کتاب کو دوبارہ کھولو اور پھر پڑھو کہ تمہارا سوال کیا ہے اور اس کتاب سے جواب کیا نکل کے آتا ہے. سو ایوری ٹائم یو مسٹ اوپن دا بک, ریڈ دا لا. اینڈ میں ایک چھوٹی سی ایک جو ہے 1-2 منٹ آپ کا وقت لوں گا. میں آج کل ہماری ایک ایڈوائزری پہ ہم کام کر رہے تھے, تو ہمارے کلائنٹ نے ایک ونڈ پاور کا بہت بڑا پروجیکٹ لگایا ہے اپنی الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے, اور اس میں انہوں نے ایک کمپنی, چائنیز کمپنی ہے اورینٹل, اس سے انہوں نے ونڈ پاور لیا.
اور نارملی جو یہ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ گلوبل آپ کے ساتھ مطلب گلوبل سے مراد انسٹالیشن اور اس کا دونوں ایک ساتھ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے کلائنٹ نے پوچھا کہ اس میں جب ود ہولڈنگ ہوگی تو کون سے سیکشن میں ہوگی. تو اس نے مجھے اوپینین بنا کے دیا اور اس نے کہا کہ سر یہ کی ٹرن پروجیکٹ ہوگا اور اس کو ہم نے اس کو جو ہے وہ ایز اے ہول پروجیکٹ کو لینا ہے اور 153(1)(c) میں اس کو ٹیکس کاٹنا ہے اس کا. تو میں نے کہا کہ 2018 میں سیکشن 152(7) چینج ہو گیا ہے, وہ پڑھو. جب آپ نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی, چونکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں کوئی مشینری تو اس کی جو ٹرانسفر آف ایسٹ جو ہے وہ اس وقت ہو جاتا ہے جس دن وہ جہاز پہ وہاں چڑھتا ہے. جس دن وہ جہاز پہ وہاں چڑھتا ہے اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو بل آف لیڈنگ مل جاتا ہے. تو اٹ مینس اس کی اونرشپ وہاں چل جاتی ہے. تو سیکشن 152(7) یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو کسی بھی نان ریزیڈنٹ کو پیمنٹ کرنی ہوگی, اگر ٹریٹی کے علاوہ ہوگی تو آپ کو پہلے پوچھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس 152(7) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ 152(5) نہیں اپلائی ہوگا ان ٹرانزیکشن پہ جس میں یہ کہ باہر کسٹم جو ہے اگر وہ ٹرانسفر اس کی ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی ٹرانزیکشن ایسوسیٹ کے ساتھ مل کے ہوگا اور ایسوسیٹ جو ہے وہ اس کی انسٹالیشن ایریکشن اس کا کام کرے گی تو پھر اس کو ایگزیمشن نہیں ہوگی اور 152 میں نان ریزیڈنٹ کو پوری پیمنٹ کرنی پڑے گی. وہ کیس جو ہے وہ میں چونکہ مجھے یاد تھا کہ ہم نے دو بہت ہی بڑی کمپنیز تھیں جن کا کیس ہم نے یہ جیتا تھا, کیونکہ اس وقت لا تھا. جب ہم نے کیس جیتا اس کے بعد انہوں نے لا چینج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسوسیٹ کے ساتھ ہوگی تو پھر ہوگا. تو مائی پوائنٹ از کہ آپ جب آپ کیس کو بنا رہے ہوں, ایکسپلینیشن کو ڈھونڈ رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 50 دفعہ اس آرڈیننس میں 50 طرح کی اس کو دیتا ہوں. 153 دیتا ہوں, سیکشنز ڈفرینٹ آ جاتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اچھا میں امپورٹ کروں تو کیا ہے, تو وہ آ جاتے ہیں. دین وینس یو ہیو آل دا لاز ان فرنٹ آف یو, دین یو میک اے پکچر. یو ہیو ٹو ایکچولی یو ہیو ٹو بی آرٹسٹ. 10 سیکشن کو سامنے رکھ کے پڑھ کے ایک نتیجہ نکالنا ہے. تو آئی تھنک دس از دی ٹیکس از اے آرٹ. I tell you this is an art. It is such an enjoyable profession کہ آپ اس کو کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ جب اس کو, اور آپ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے پریکٹس شروع کی تھی تو یہ تو تھا بھی نہیں. آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مواقع دے دیے ہیں کہ آپ اپنے آرڈیننس پہ ایک 153 ڈالتے ہو تو آپ کے پاس 10 جگہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ یہ 153 کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیے. ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں. اور میں ونس اگین صدر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں عزت افزائی کی, آج آپ نے ہمارے ساتھ کی. میں خاص طور سے اپنے بھائی رانا منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اگر ان کی ہمت نہیں ہوتی تو آج ہم لاہور میں یہ پروگرام نہیں شروع کرتے. شہباز صدیقی صاحب کا جو کہ صدر محترم تھے اس وقت, انہوں نے یہ کیا. اور میں سر آپ کو آج میں نے جو وٹنس کیا اتنا زبردست پروگرام بائیو میٹرک کا, اور میں جب کبھی بھی مجھے ایک دفعہ زاہد عتیق کے الیکشن میں یا لاہور میں آ کے کھڑے ہونے کا موقع ملا تھا تو اس کے بعد میں نہیں آیا. لیکن جب بھی میں نے کبھی سنا لاہور کے بارے میں تو کسی نے کہا کہ جی یہاں تو وہ ووٹرز کی لسٹیں ان کی جیب میں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک آج آپ نے صدر صاحب یہ سب کو بتا دیا کہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن از این انسٹیٹیوشن. اٹ از ناٹ دی پلیس ویئر that the votes can be fetched from the people who are irrelevant. No, you have proved this, your team has proved this, that you are the excellent, you believe in transparency. اور میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ہماری PTB اکیڈمی آف ٹیکسیشن کے تمام ڈائریکٹرز کے بیہاف پہ آپ کا مشکور ہوں. میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ایک خوشخبری کہ الحمدللہ ہم نے اب PTB اکیڈمی آف ٹیکسیشن کا ایک
2000 اسکوائر فٹ پہ اپنا آفس بھی اسٹیبلش کر لیا ہے، جو کہ 1 جنوری 2026 سے انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. اور ہم نے کل ہی جو نئے ہمارے کانٹریکٹ ہے آئی بی اے کے ساتھ PTB اس کا ڈپلومہ ان ٹیکسیشن کا، وہ بھی اس کی بھی ہم نے جتنے بھی خد و خال ہیں وہ کل ڈسکس کیے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ٹرینرز کو ایٹ لیسٹ 90 منٹس کے 25,000 روپے ملیں گے. آپ سوچیں IBA 90 منٹ کے ہر ٹرینر کو 25,000 روپے دے گا، منیمم 25,000 روپے دے گا، کیونکہ 20 اسٹوڈنٹ منیمم ہوتے ہیں. اگر 20 اسٹوڈنٹ منیمم ہو تو 25,000 روپے پر 90 منٹ کے سیشن کے وہ دے گا. اور آپ سوچیں کہ آپ کو ہم 16 ٹرینر دے رہے ہیں جس میں 15,000 روپے آپ سے ٹوٹل چارج کیے گئے ہیں. تو آئی تھنک دس is all I think, and this is just because of their میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب ڈائریکٹرز کا میرے پہ بہت محبت ہے کہ یہ مجھ پہ بہت ہی مجھے بلینک مجھے وہ دیتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا گوں ان سب کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کو سر اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. میں بلا تاخیر درخواست کروں گا، آج کے ہمارے اسپیکر بھی ہیں اور آج کے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں چیف گیسٹ بھی ہیں، لیکن اس سے خوشی کی بڑھ کے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیشن کو کنٹینیو کیا. میری مراد جناب احسان الحق شیخ صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیٹ سے. سر ڈائریکٹر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور باقی اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی ان سے شیئر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا انسان کو، جس نے قلم سے علم سکھایا، جس نے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. ہادی برحق، مخبر صادق، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے، اور علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک. آئی ایم ریئلی thankful to the management of PTB Academy of Taxation to deliver first lecture. I am thankful to Honorable Qadir Bhai, founding chairman PTB Academy of Taxation, Honorable Rana Munir Hussain Sahab, patron Pakistan Tax Bar Association, my dear Muhammad Asif Rana, President Lahore Tax Bar Association, my انتہائی میرے ساتھی جو میں سمجھتا ہوں مجھے ایک تحفہ ملا لاہور ٹیکس بار سے، وہ طاہر بٹ صاحب کی صورت میں جو میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں. میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. جو ہمارے گجر صاحب بیٹھے ہیں FS، اس کے بعد شیخ یاسین صاحب کیا وائس پرسنالٹی ہیں، SVP ہیں. قمر بھائی کی تعریف جتنی قادر بھائی نے کر دی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اتنا میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے قادر بھائی یہ ہیں، انہوں نے پوری طرح جیل کر دیا ساری برادری کو. ہم نے جب بھی فون کیا پرسوں رات کے 12:50 پہ انہوں نے سلائڈز مجھے بھیجی ہیں اس کی. یہ ان کا خیال تھا کہ میں ارلی رائزر ہوں، میں نے 12:50 پہ دیکھ لی تھی کیونکہ آئی واز ویٹنگ فار دیز سلائڈس. خالد صاحب بیٹھے ہیں، پاون نگر سے تشریف لائے ہیں، اور آج اتفاق سے کاشف ولایت جو ہے وہ ان ٹائم آ گئے ہیں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں جی. یہ کمر یہ آج مجھے ایک دوست، ہم تھوڑی سی نا لائٹر نوٹ میں باتیں کرتے رہیں گے بیفور آئی اسٹارٹ دا پروسیڈنگس. یہ میں کچھ پولی میتھس کی میں سائٹ جو سینگس ہیں اباؤٹ نالج وہ میں آپ کو آئی وانٹ ٹو پریزنٹ بیفور یو دس آگسٹ ہاؤس. فرسٹ آف آل ساکریٹس سیز and I quote, I know what I don't know and I don't know what I know. علم کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اور کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. Confucius says, and I quote, to know what you know and what you don't know, that's true knowledge. Nicholas Copernicus says, and I quote, to know what we know and to know that we don't know what we don't know, that is a true knowledge. McIntyre says, and I quote, confidence comes not from being always right, but not fearing to be wrong. Thereafter, I proceed to my lecture
about the topic given to me. Purpose of lecture. ایک بات میں یہاں ایکسپلین کر دوں. We all are students. جو میری یہاں آج کی جو میری پریزنٹیشن ہوگی یہ میرا جو میں انڈرسٹینڈ کیا ہے لاء کو آئی ول ٹرائی ٹو پٹ بیفور دس آگسٹ ہاؤس. فائنالٹی نہیں ہے, انکلوسیو انداز میں بات ہوگی. جو میں سمجھا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم شیئر آف نالج کریں گے. اس کے بعد اینڈ آف دی سیشن ہم کویشچن آنسر کا سیشن کریں گے. اینڈ آئی ول سجیسٹ دی آنریبل گیسٹ سٹنگ آن دا ڈائس یہ مجھے ریسکیو کریں گے اس میں سوال و جواب میں اور شیئر کریں گے. ایکچولی یہاں ہم نالج ایکسچینج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. This is my assignment, and to certain sections I have to elaborate. First of all, two things that are very important. Number one is intent of legislation. Number two is scheme of law. Intent of legislation that is legislated by the parliament or وہ ordinance یا act کی صورت میں that's available. It is substantiated with the schedules and thereafter the implementing authorities frame the rules, and this is a scheme of law. Interpretation of law, the hierarchy iski jo hai schedules are integral part of the act or the ordinance. The schedules substantiate and clarifies the legislative intent, legal status, and interpretative value of schedules. Scheme of law means relationship between the parent act and its objectives. Rule of implementing authority, power of the implementing authority to frame the rules. Rules are instruments to operationalize the legislative scheme. Limits of rule making, consistency with the act and the intent. Rules cannot override the main statute. Rules may clarify the statutory provision. Hierarchy of interpretation of law, it need structural hierarchy in legal interpretation. Primary source, that's the main statute. Examination of definition and provision within the statute. Definition بہت important چیز ہوتی ہے. جیسے ٹوڈے we'll see first of all that's income. اس میں کوئی شخص بھی اس کی ڈیفینیشن income mean excess of receipts over payments. It might be income but it is not income. Excess of receipts over expenditure might be income but it's not purely income. Excess of income or expenditures, this is income. Receipts over payments might be receipts آپ کی capital nature کی ہوں اور آپ کی payments بھی capital nature کی ہوں. These are the capital receipts. It's not your income. It's your asset. No doubt at the end of the day آپ کی income بھی after reducing the expenditures it becomes the reserve, becomes the assets. ہم کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے جب میں آرٹیکلس کر رہا تھا receipts and payment account is not followed by any balance sheet. Income and expenditure, it is balance sheet must be there. Receipts میں deferrals and accruals کا کوئی concept نہیں ہوتا. When you render the services, اگر accruals میں ہیں تو آپ کا رائٹ وہاں کریٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں ایز یور ریونیو ریسیٹ. اینڈ اف یو رینڈر دا سروسز اینڈ اف یو ریسیو دا سروسز اور پیمنٹ آپ ڈیفر کرتے ہیں تو آپ ایکسپینڈیچر کے اکاؤنٹ پر کر سکتے ہیں. ان کیس آف ریسیٹس اینڈ پیمنٹ آپ یہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایکچولی پے نہیں کرتے, ایکچولی ریسیو نہیں کرتے. آئی ڈو ریمبر
वेल्थ टैक्स एक्ट 1963 शॉप की एक डेफिनेशन आई थी, शॉप वाज इम्यून फ्रॉम वेल्थ टैक्स। अब लफ्ज़ था कि शॉप का मतलब क्या है। शॉप वाज नॉट डिफाइंड इन द वेल्थ टैक्स एक्ट। अब उसमें क्या करें, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। शॉप में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस स्टैट्यूट में जाना है, जो स्टैट्यूट आपके सामने है, उसमें अगर वो डेफिनेशन अवेलेबल है तो स्ट्रिक्टो सेंसो आपने उसके साथ ही रहना है। इफ़ दैट्स नॉट अवेलेबल है तो फिर आपने दीगर जो प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स हैं आपने उसमें अप्रोच करना है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो देन आपने देखना है कि कोर्ट्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की है। अगर वहाँ भी आपको कोई मदद नहीं मिलती तो अब फिर आपने डिक्शनरी मीनिंग्स की तरफ जाना है। अगर वहाँ भी आपको हेल्प आउट नहीं होता फिर पब्लिक एट लार्ज उसकी परसेप्शन क्या है। आई डू रिमेंबर देयर वाज अ क्लिनिक। सवाल ये था कि क्लिनिक क्या शॉप है या नहीं है। बिफोर जस्टिस नजमुल हसन काज़मी और मेरी दोस्ती मोहतरम शहबाज भट्ट साहब से और जाहिद परवेज़ साहब से उस वक्त शुरू हुई थी थोड़ी सी। ये LA थे एंड आई वाज द काउंसिल इन दैट केस। सवाल ये था कि शॉप क्लिनिक शॉप है या नहीं है। तो 2023 SCMR 2352 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट थी कि वेयर इन मर्चेंटाइज आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड दैट इज़ अ शॉप। दोनों में से कोई चीज़ हो, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो या मर्चेंटाइज सोल्ड कर रहे हो, तो फिर एंड ऑफ द डे वी वन दैट केस शॉप। ये डेफिनेशन हमने फिर वही हायरार्की का जो इंटरप्रिटेशन का ट्राइट लॉ है, जो प्रोसीजर है, दैट वाज फॉलोड इन। ये जब हम ये लॉ पढ़ेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इनकम की मैंने आपको कई डेफिनेशन बताई, लेकिन जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आएंगे देन वी हैव टू सीक what why in which sense it has been defined in the income tax ordinance. Now I move towards the lecture of today. It starts from section 2, the definition section. Section 2, subsection 64, to be read with section 9. Taxable income means income which has been defined in section 9. And section 9 says, taxable income of a person for a tax year shall be the total income under clause A of section 10 of the person for the year reduced but not below zero by the total of any deductible allowance. Here the word used, deductible allowance, under part 9 of this chapter 3 of the for the person for the year. Allowance, expenditure, two different things. Allowance आपको एक इंटाइटलमेंट है कि आप अब कैप करते हैं एक्सपेंडिचर्स को कि इस हद तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द राइट ऑफ द टैक्स पेयर टू क्लेम इट। मुमकिन है आपके एक्सपेंडिचर ना हो बट यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम इट, लेकिन आप एक्सपेंडिचर इससे क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको वहीं तक रहना पड़ेगा जहाँ तक कि आपका अलाउंस है। तो यहाँ वो कह रहा है कि टोटल डिडक्टेबल अलाउंस, एक्सपेंडिचर्स को नहीं कह रहे, बाय द टोटल ऑफ एनी ऑफ द डिडक्टेबल अलाउंस अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम 1/5 लेते हैं अलाउंस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20% से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें अलाउ नहीं की जाएगी, इन एडमिसिबिलिटी में आ जाएगी। अप टू 20% ऑफ योर रिसीट्स आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द डिडक्टेबल अलाउंस। मैंने इसको साथ ही अटैच कर लिया है सेक्शन 60। इसमें एहसान साहब इसको पीछे स्लाइड पर अगर चले जाएंगे एक मिनट के लिए, जो पीछे वाली। जी जी। What is mean by below not below zero? ये अमेंडमेंट बाद में आई थी, पहले नहीं थी लॉ के अंदर। इससे क्या मुराद है, आप कोई बताएगा इसमें? Not below, not but not below the zero, इससे क्या मुराद है?
loss I think that has not been. ادھر سے اچھا یہ ہے ایک میں جو پروفٹ کی ڈیفینیشن تھی اس میں لاس بھی شامل تھا، تو یہ میرے خیال میں اس کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جب ٹیکسیبل انکم اگر زیرو نہیں کرتے ہیں آپ، تو آپ کا جو پراپرٹی پہ جو ٹیکس تھا وہ ایگزیمشن میں چلا جاتا. پھر آپ کو یاد ہو انہوں نے اس کو امینڈ کر کے اس ریٹ کو زیرو کر دیا. جب زیرو کر دیا اس کو، تو اس وقت انہوں نے یہ سائملٹینیس امینڈمنٹ لائے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ناٹ بلو زیرو. ناٹ بلو زیرو مطلب لاس، یعنی جب زیرو ہوگا تو وہ ٹیکسیبل انکم ہوگی. دیٹ از ہاؤ اٹ از. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ فار ایگزامپل سپر ٹیکس کہتا ہے کہ نہیں لگے گا. کس پہ نہیں لگے گا؟ جو ایگزیمپٹ انکم ہوگی. اس کا مطلب اگر زیرو انکم ٹیکسیبل ہوگی تو پھر وہ ایگزیمپٹ انکم نہیں ہوگی. تو دیر آر نمبر آف لاز which says that you know جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے لاز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایگزیمپٹ 4C کو اگر ہم نکال کے پڑھیں ایک دفعہ تو آپ اس میں دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے ہر ایگزام پہ چارج ہوگا بٹ ایگزام پہ نہیں چارج ہوگا. تو ایگزام اور زیرو ریٹ میں فرق ہے. اسی طرح اگر سیل ٹیکس میں بھی آپ جائیں گے تو اگر کوئی آپ کی آئٹم لائبل ٹو ایگزام کرے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو کوئی انپٹ نہیں الاؤ ہوگا. لیکن اگر ایکسپورٹ جب آپ کرتے ہیں تو وہ زیرو ریٹڈ ہوتا ہے. جب وہ زیرو ریٹڈ ہوتا ہے تو جتنی انپٹ آپ اس پہ لیتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہے. دیٹ از ہاؤ دا لا زیرو از ٹیکسیبل انکم. سوری سر میں آپ کو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ سر. رانا مرید صاحب ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ ویسے تو یہ سیلس ٹیکس میں تو یہ یور ان پٹ از ڈسٹارٹ آف فائنل ٹیکس لائبلٹی اگر آپ کی جو پروڈکٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو ٹیکس. سبجیکٹ ٹو ٹیکس سم تھنگ ایلس. اچھا ایک اور بڑی ہم مسکنسیپشن ہے، تھریش ہولڈ کو ہم کہتے ہیں کہ ایگزامٹ ہے. کئی کو لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ تک انکم ایگزامٹ ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دس از تھریش ہولڈ. لکھا ہوتا ہے اپ ٹو 600,000 دس از زیرو ریٹ. ٹیکس از ایٹ دا ریٹ آف 0%. دیٹس ناٹ ایگزامٹ. اٹ از سبجیکٹ ٹو ٹیکس بٹ ایٹ دی ریٹ آف 0%. اینڈ دیر آفٹر وہ 1% 2% سلیب میں جو آ گیا. جی سر پلیز. اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا کلیئر کریں. یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسیبل. میرا امتحان ہے یہ ادھر پوچھ رہے نہیں میں اچھا جنرلی لائٹر نوٹ اور ہے انکم اور. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ہم جو ڈیفینیشن جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں ٹیکسیبل انکم، اور یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں بٹ ناٹ بلو دا ریٹ آف زیرو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم انکم کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو انکم کی ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے انکم انکلوڈز لاس. انکم انکلوڈ لاس. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پڑھ دیتا ہوں. نہیں سر اس کے بعد آ رہا ہے چیپٹر، یہ اس کے بعد آ رہا ہے یہ چیپٹر. ٹیکسیبل انکم اور انکم دونوں میں فرق ہے. یہ بھی چونکہ میں نے نا جی یہاں آ گیا تھا چیپٹر 3 آف دی، یہ میں نے کہا چیپٹر 3 میں جو ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیجیے بجائے پینڈنگ چھوڑنے کے. دیر آفٹر دیر از سیکشن 10. انکم مائٹ بی ٹیکسیبل انکم مائٹ ناٹ بی. چلیے فرسٹ آف آل جو ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ہیں سیکشن 60, 60A, 60B اینڈ 60D ڈیلز. سیکشن 60 دیٹ از زکوٰۃ. اب اس کی تفصیلات میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے میں اس کو اسکپ کروں گا، لیکن جسٹ ایک دیر آفٹر 60A دیٹس اے ورکرز ویلفیئر فنڈ. دین 60D ڈیڈکٹیبل الاؤنسز فار ایجوکیشنل ایکسپینسز. اس میں بھی پوری تفصیل دی گئی ہے کہ وہ 5% آف دی ٹوٹل ٹیوشن فی پیڈ بائی دی انڈیویجول ریفر ٹو سب سیکشن 1. یہ کافی تفصیلات ہیں. دیز آر دا ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ٹو ارائیو ایٹ نیٹ انکم آف ٹیکسیبل انکم. نو ٹوٹل انکم نہیں، ٹیکسیبل انکم میں سے. نو آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. دیٹس اے ٹوٹل انکم سر. دیٹس سیکشن 10. The total income of person for a tax year shall be sum of the person's income under all heads of income for the year and person's income exempt from tax under any of the provisions of this ordinance, section 41 or any other section. This is the
Heads of income has been defined in section 11. For the purposes of imposition of tax and computation of total income, all income shall be classified under the following heads. Number 1, salary. Number 2, income from property. Number 3, income from business, capital gains and income from other sources. جو ان میں سے کہیں کور نہیں کرے گی وہ انکم فرام ادر سورسز میں آ جائے گی. Subject to this ordinance, the income of a person under head of income for a tax year shall be total of the amounts derived by the person in a year that are chargeable to tax under the head as reduced by total deduction, if any, allowed under this ordinance to the person for the year under that head. یہاں لفظ زیرو استعمال نہیں کیا گیا. Number 3, subject to this ordinance, where total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head of income exceeds the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining loss for that head for the year of an amount equal to the excess of income over expenditure, excess of expenditure over income. That means this person has sustained loss. Or under single head zone, a loss of a head of income for a case shall be dealt with in accordance with the part 8 of this chapter. For example, capital gain may be adjusted against capital loss. Speculation gain صرف اسپیکولیشن لاس صرف اسپیکولیشن گین پہ ایڈجسٹ ہوگا, ریسٹ آف دی انکم پہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. انکم کے اگینسٹ جو سیلری کا انکم ہے بزنس لاس سیلری کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. یہ پوری تفصیلات ہیں, اس کے بعد آئیں گے. دا انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن انڈر ہیڈ آف انکم شیل بی کمپیوٹیڈ بائی ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income, دونوں کلب ہو جائیں گی. اور ریزیڈنٹ پرسن کے لیے دا انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن, اس میں بھی ٹیکس کریڈٹ ہے 11(5) میں, وہ انٹرنیشنل ٹیکسیشن ہے, وہ ایک لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے پورا. تو وہ اگر ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کی ساری انکم پاکستان انکم اینڈ فورن انکم دونوں اکٹھی ہوں گی. یہاں ہمارے ہاں مجھے نہیں معلوم, کراچی میں تو بڑے نابغہ روزگار ہیں جو پیریفریز میں ہیں قادر بھائی, وہاں فورن انکم کو اور فورن ریمیٹنس کو آپس میں گڑمڑ کر دیتے ہیں. کوائٹ ٹو ڈفرینٹ تھنگس. فورن ریمیٹنس کیا چیز ہے, فورن انکم سم تھنگ ایلس, فورن ریسیٹ سم تھنگ ایلس, فورن انکم سم تھنگ ایلس. تو اگر آپ ریزیڈنٹ پرسن ہیں تو پھر اگر آپ کے سورسز پاکستان سورس ہے اور فورن سورس ہے, دونوں کلب ہوں گے. If you are not resident, you are non-resident as defined in section 81, then underhead shall be computed by taking into account only amounts that are Pakistan source income. یہاں ایک اور چیز تو چلے گئے ہیں اپنا میرے محترم چودھری قمر زمان صاحب, ہماری بڑی فائٹ رہی FBR کے ساتھ کہ جب نان ریزیڈنٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو 116 اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو آپ 116 اپلائی نہیں ہوتا, یعنی کالنگ آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ, تو آپ نے اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے, سسٹم اس کو ڈسیبل کر دیتا ہے. اگر آپ نان ریزیڈنٹ کلک کریں تو سسٹم آپ سے اسٹیٹمنٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ وہ ریکوائر نہیں کرتا. لیکن اینی ہو وہ اگر کر دیا تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کو. یہ چونکہ 111 کی جو انووکیشن ہے ان کیس آف نان ریزیڈنٹ نہیں ہے, اس میں پلیتھرا آف ججمنٹس ہیں سپریم ویریس کورٹس. اب جو پارٹ 8 ہم نے پڑھا تھا آف دس چیپٹر 3rd, that is section 56, set of losses, business losses not allowed against income from property and salary. 56A, set of losses of the companies operating hotels. یہ GB گلگت بلتستان کے اور دوسرے ہوٹلوں کی جو انکم ہے اس میں یہ کافی ڈیٹیل ہے 56A میں. تو میں ذرا تھوڑی سی, چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, اس کے بعد وہ کھانا بھی ارینج کیا ہوگا رانا صاحب نے, وہاں بھی جانا ہے. سیکشن 57, کیری فارورڈ آف بزنس لاسز.
Loss, if not set off completely in a year, can be carried forward to more than 6 years, immediately succeeding the tax year for which the law was first computed. In case of business period is 10 years, more than 6 years, after the period is immediately tax which was lost. In case of business period is 10 years, resident company commencing business after 1st of July 2020. In case of companies, उसके लिए वो उसने 1 जुलाई 2020 के बाद जो कंपनी बनी है, the period to carry forward is 10 years. In rest of the circumstances it is 6 years. Where एक PIA में स्पेशल उन्होंने प्रोवाइड किया, ये भी तफसीलात हैं, वो 10 ईयर है, और जहाँ depreciation by virtue of section 22, 23 initial allowances, 23B accelerated depreciation to alternate energy projects, and 24 amortization. If this is not set off, it against 50% of the business income until it is completely set off. इसका कोई पीरियड नहीं है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये चलता रहेगा, जब तक ये लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो जाता. Thereafter section 57 that deals with amalgamation. 58 carry forward of the speculation business. ये speculation जो losses हैं ये set off नहीं होते with any other source of income. Carry forward of 59 carry forward of capital losses may be set off against capital gains. यहाँ एक कादर भाई बैठे हैं, सेक्शन 37 है, सब सेक्शन 5 अगर किताब मुझे दे दी जाए, यहाँ बैठे हैं ताहिर भट्ट साहब भी बैठे हैं. ये एक्चुअली यहाँ हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने बैठे हैं. 37(5) में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है, उसमें फिर एक एक्सक्लूजन है. एक्सक्लूजन है 38(5) की. First of all, I read section 37(5). In this section, capital assets means property of any kind held by a person whether or not connected with the business, but does not include, number 1, stock in trade, number 2, property whereupon you have claimed depreciation under section 22, amortization, any movable property, excluding, yeah, it's very important, excluding capital assets specified in subsection 5 of section 38. Now I move to section 38, subsection 5. Personal assets. No loss shall be recognized. This is not capital asset. It has been excluded from capital assets. ठीक है? Am I right, sir? No loss shall be recognized under this ordinance on the disposal of the following capital assets. कहता 37(5) में कहता है कि कैपिटल एसेट में ये नहीं है. अब इसका लॉस रिकग्नाइज नहीं होगा. व्हाट अबाउट द गेन? सवाल ये है. दिस इज अ क्वेश्चन. व्हाट अबाउट गेन? इन माय हम्बल ओपिनियन दिस इज सब्जेक्ट टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और ये ज्वेलरी है, पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स एट्सेट्रा, कॉइन है और एंटीक्स हैं. दिस माय ओपिनियन कि सेल ऑफ ज्वेलरी इज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर नॉर्मल लॉ. लॉस अगर उस पर हो गया, दैट वुड नॉट बी रिकग्नाइज बिकॉज इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट. इसमें किसी किस्म की इंसर्शन नहीं हो सकती, इसमें इंक्लूजन किसी चीज़ की नहीं हो सकती. इंक्लूसिव में ये भी है और इसमें मजीद भी शामिल किया जा सकता है. एम आई राइट सर? उर्दू में ज़रा थोड़ी सी और मैंने कोशिश की है. नाउ वी मूव टू सेक्शन 12 दैट परटेन्स टू सैलरी. एक जो सिंपल वर्ड मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, सैलरी इज टैक्स when it is received. Rent may be tax when it is due. ये एक बड़ा उसमें फ़र्क है. ये शायद याद होगा, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला था कि ये सैलरी रिसीव नहीं हुई, तो सैलरी की बुनियादी शर्त ये है कि सैलरी टैक्सेशन इज सब्जेक्ट टू एक्चुअली रिसीव्ड. और एक चीज़ यहाँ कादर भाई बैठे हैं, अपना कामर साहब बैठे हैं, ये भट्ट साहब जी कमाल. सॉरी भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी में आई डू रिमेंबर मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी में कैलिफोर्निया की कोर्ट में थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल केस अटेंड करने का मौका मिला. 1.5 year आई कंटेस्टेड दैट केस. उसमें मुझे अदालत ने पूछा कि आपने कितनी फ़ी चार्ज की है.
मैंने कहा अभी तक तो नहीं की। मैंने कहा डू यू नो काउंसिल कैन नॉट सू फॉर देयर फी। अगर आपको बंदा फीस नहीं देता तो आप सू नहीं कर सकते, प्रोफेशनल सू नहीं कर सकते। इसलिए ये दोस्त जो हम पेंडिंग छोड़ देते हैं ना जी, हम लोग, हम सू नहीं कर सकते। वी कैन बी सूड। जैसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड फर्म जो हैं वो सू कर सकती हैं, कैन बी सूड। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू बट कैन बी सूड। रजिस्टर्ड बॉडीज कैन सू एंड कैन बी सूड। Unregistered bodies cannot sue but can be sued. Salary when it is received. इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एक कॉन्सेप्ट है। अब एक सवाल बड़ा डॉक्टर इकराम साहब ने अपनी किताब में बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया है कि जो MNAs एंड MP पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या वो एम्प्लॉइज़ हैं? क्या वो सैलरी है उनकी जो रिसीव करते हैं? उनकी डिडक्शन सारी सैलरी शेड्यूल के मुताबिक होती है, लेकिन वहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कोई कंसेप्ट नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। वो उनका ऑनरेरिया हो सकता है, एसग्रेशियो हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ सैलरी, दैट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट्स नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर फर्स्ट शेड्यूल। और ये आज तक हो रहा है। जैसे एक और चीज़, लीज आउट और रेंट आउट, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, लीज आउट, इट फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट आउट 155 में उसकी पूरी है सूरत हाल। यहाँ बहुत सारे ना टावर लगे हुए हैं बहुत सारी कंपनीज के, तो हमने प्लॉट उसको लीज आउट किया हुआ है, उसकी जो आती है वो टैक्स काट देते हैं 155 का। ये एक ना मैं समझाऊँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपने आप तो मेरे बच्चों की तरह है। मैं इस वक्त कादर भाई से बड़ा हूँ, मेरा ख्याल सारी रजीम जो बैठी हुई है इन सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो ये आप मेरे बेटों और बेटियों की तरह हैं सारे। बात ये है जी कि हम यहाँ, मैं पहले कह रहा हूँ, हम सीखने और सिखाने के मरहले में हैं। जहाँ आपको मेरी बात महसूस हो, क्लैरिटी नहीं है, और ये मैंने कहा था कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम नॉट बीइंग ऑलवेज राइट, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी बात हमेशा दुरुस्त हो, बट इट कम्स फ्रॉम नॉट फीलिंग रॉन्ग। पुट योर क्वेश्चंस इन द एयर। अगर आपका क्वेश्चन ठीक, फ्रेम करने में घबराए ना कि ये मेरा सवाल पता नहीं कैसा होगा, वो फसाद लोग कहेंगे इसको ये नहीं पता सी सारी गल है। भाई बिल्कुल हेजिटेट ना करें, सवाल करें, जवाब आता होगा जवाब दे दूंगा, नहीं आता होगा माजरत कर लूँगा आपसे कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। मेरा 4 साल का कॉलेज पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है कॉमर्स कॉलेज के बच्चों को। और सैलरी और सर्विसेज टू डिफरेंट थिंग्स। और एक चीज़ जो मेरे इंतहाई प्यारे भट्ट साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कादर भाई हमसे डिसिडेंट है इस मामले में, कि 153(1)B की जो मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है, अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो उसमें हेड ऑफ इनकम पे कभी मौका मिला। मैं तो एक रिक्वेस्ट की है इंतज़ामिया से भी कि 3 घंटे का लेक्चर एक बंदे का ना करें, इससे एक बोरियत हो जाती है। कम से कम 2 अफराद लेक्चर दें 1-1 घंटे का, क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ाता रहा हूँ, टेस्ट चेंज हो जाता है, एक बंदा चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, और उसको स्टिक ना करें कि आज इसने ये सारा सब्जेक्ट आज ही मुकम्मल करना है। हम यहाँ, मुझे एक प्रोग्राम में गया, मुझे कहने लगे जी कि आपने कानून को मोटा मोटा बता दें। मैं कहा भाई मैं तो पतला पतला बताऊँगा जो मुझे समझ आया है। ये मोटा मोटा कानून नहीं होता, इसकी बारीकियों में जाना ज़रूरी है, इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ 3 घंटा एक बंदा यहाँ खड़ा होकर जब बात करेगा 3 घंटे की, उसको भी लग पता जाएगा और ये लोग भी बोर हो जाएंगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी। इनका इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है या डायरेक्टर से और कादर भाई से कि एक दिन में 2 कर लें, मुझे दोबारा कह दें, मैं हर जुमे को आ सकता हूँ यहाँ पर, प्रो बोनो आ सकता हूँ, मेरे नो प्रॉब्लम, दिस इज़ माई पैशन। यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज़ माई पैशन। तो मैं जो कुछ मेरे पास है वो है ना कि बल्ले वन्नी ब्लो आया, अगर एक भी बात तुम्हारे पास है उसको पहुँचा दो, कब्र में लेके नहीं जानी किसी चीज़ को। अब सैलरी मीन्स क्या है? सैलरी मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो सैलरी बनती ही नहीं है।
ویدر آف اے ریونیو اور کیپٹل نیچر، یہ بڑی خوفناک چیز ہے. وہ جو ہم اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں، جو ایریس ملتے ہیں، دوسری چیزیں ملتی ہیں. اینی پے، ویجز اور ادر ریمونریشن پرووائڈیڈ ٹو این امپلائی. اب ڈائریکٹر سے ریمونریشن ہے، ڈائریکٹر سیلری نہیں ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ یہ غلط العام ضرور ہو گیا ہے، غلط العام ہو گیا. ڈائریکٹرس کی سیلری نہیں ہے، دیٹ از اے ریمونریشن. But if he is a working director, then there is a relation. اگر ورکنگ ڈائریکٹر ہے، شیئر ہولڈر نہیں. شیئر ہولڈر کو تو ویسے بھی ریمونریشن تو نہیں ملتا نا، اس کو تو فی ملتی ہے. ہاں، فیم ڈائریکٹرس فیمیل، دیٹ از سبجیکٹ ٹو ٹیکس ایٹ دی ریٹ 20%. 20%. یس سر. قادر بھائی سے میں ساتھ ساتھ انڈورسمنٹ لیے جا رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے. اچھا جی. اینی پرکوزٹس ویدر کنورٹیبل ٹو منی اور ناٹ، دس وڈ بی انکلوڈیڈ ان سیلری. The amount of any allowance provided by an employer to an employee, including a cost of living, subsistence, rent, utilities, education, entertainment or travel. Sorry, explanation اس میں شامل ہے. I move further. اچھا، اس میں دیکھیں آپ انٹروینشن کیا کریں گے. آپ انٹروینشن کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. There has to be interactive. انٹریکٹیو ہوں جی. آپ بتائیں، اگر چلیں کہ ایک امپلائی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دوپہر میں تمہیں، وہ ایک ریسٹورینٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دوپہر میں لنچ فری دیا کریں گے. کیا وہ لنچ جو فری دیا گیا وہ اس کی سیلری کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی جواب آتا ہے، جو بھی آپ سب سمجھ میں آتا ہے، جو بھی جواب آتا ہے. لا اسی طرح اس پارٹ آف سیلری کیوں ہے؟ اٹس پر کیس، ٹھیک ہے نا. اچھا بیٹا، آپ کو کیوں لگا نہیں ہے؟ اسی لیے وہاں ورڈ لکھا ہے کہ چاہے وہ کیش دیں یا ان کائنڈ دیں. ٹھیک ہے. سو مچ سو سیل ٹیکس میں تو یہاں تک بھی گیا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھلایا تو آپ کو یہ آپ کی ٹیکسیبل سپلائی ہو جائے گی اور آپ کو سیل ٹیکس بھی چارج کرنا اس کو. ٹھیک ہے. تو whether you charge to the employee or not, but you are liable to pay sale tax on that food. یعنی اگر وہ فوڈ آپ ان کو نہ دیتے تو باہر بیچتے نا، تو باہر بیچتے تو سیل ٹیکس چارج کرتے. تو نہ صرف اس کی فرق ہے بلکہ اس پہ سیل ٹیکس بھی لائبل ہوتے ہیں. ریمونریشن آف ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی تو سیلری کا پارٹ کنسیڈر کیا. دیکھیں، اگر میں نے یہی ابھی بتایا کہ if there is somebody who is a working director, yes, it is salary because their relationship becomes an employee and employer. جو کام کرتا ہے اس کا ایک اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. لیکن جو ہے اگر کوئی بندہ فی لیتا ہے اپنے میٹنگ اٹینڈ کرنے کی، which is known as a director's fee, which is subject to tax, withholding tax at 20%, but it is a normal tax. ایک زمانے میں شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، بٹ مجھے یاد پڑتا ہے پارٹ ٹائم کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ پارٹ ٹائم ڈائریکٹر میں یہ کانسیپٹ میں اس میں پھر یہ جھگڑا میں لگایا کہ اس زمانے میں الاؤنس ہوتا تھا کہ الاؤنس الاؤ ہوتا تھا آپ کو. آپ ایک جگہ پہ پارٹ ٹائم، ایک جگہ پہ فل ٹائم، ایک جگہ پہ دوسری جگہ پارٹ ٹائم، تو کیا آپ کو الاؤنس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو دیر آر لاٹ آف کیس لاز ڈیولپ آن دیٹ آلسو. تو جی سر، آپ سوری. Director's fee is including the part of the salary or not? That's not a salary. It is not a salary, but now it is being taxed under section 149. اس سے ہوتی ٹیکس 149 ہی ہے, but it is known as a director fee, not as a director remuneration. لیکن یہاں نا مس کنسیپشن ہے. میں نے ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف ریٹرن دیکھی ہیں جس میں وہ ڈائریکٹرس ریمونریشن کو سیلری میں چارج کرتے ہیں, 149 کی ود ہولڈنگ ہوتی ہے, اور ریٹرنز اس کی سیلری کی ریٹرن جاتی ہے اس میں, اور ڈائریکٹرس فی جو ہے دیٹ از 20%, وہ پھر ایڈ ہو جائے گی نارمل ریٹ پہ جو بھی بنے گا اس سے سلیب آ جائے گا اس کے اوپر, دیٹ از جسٹ ود ہولڈنگ. یہاں ہم نے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, جیسے امپلائر اور امپلائی کا ہونا ضروری ہے, یہ بیسک چیز یاد کر لیں. نمبر 1, دیر مسٹ بی امپلائر, دیر مسٹ بی این امپلائی. اٹ از سبجیکٹ ٹو ایکچوئل ریسیٹ, اس میں ڈیفرنس نہیں ہے, ایکرولز نہیں ہے. بیٹا اگر فرض کر لو کہ میں امپلائر ہوں, یعنی میں آپ مالک ہوں, آپ امپلائی ہو, ٹھیک ہے, میں نے آپ سے طے کیا میں آپ کو 5,000 کا مہینہ دوں گا,
میں آپ کو 5,000 روپے مہینہ نہیں دیتا ہوں, میں کاشف سے کہتا ہوں یہ آپ کو 5,000 روپے مہینہ دے دیا کرے, تو کیا وہ سیلری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیوں ہوگی؟ جو میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں اس کے لیے آپ کی سیلری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ ڈائریکٹلی ملے یا انڈائریکٹلی ملے, اٹ ول آلویز, بیکاز اٹ از اے, وہ مل رہا ہے آپ کے اور میرے امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ. دیٹس بائی ورچو آف کانٹریکٹ. جی جی. سر ڈائریکٹر کی جو ریمونریشنز ہیں وہ 149 پہ ہی اگر ٹیکس ہوتی ہے تو وہ اپنی ریٹرن کے اندر وہ اس کو پھر سیلری کا سیلری ریٹرن میں سیلری نہیں, لیکن اگر ڈائریکٹرس فی میں ہے تو پھر ادر سورسز میں اس کا کالم لہذا ڈائریکٹرس فی کا موجود ہے, لیکن وہ ایک غلط علام چل گیا ہے. بس بات یہ ہے وہ کر دیتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ بھی ٹیکسیشن اس کی سیلری کی کرتا ہے. انکریکٹ اپلیکیشن پہ دیکھیں, اس میں بھی ویو ہو سکتا ہے سر. اس میں ویو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو انکریکٹ سمجھتے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریکٹ نہیں ہے. ایک مثال دے تو اس کو اس زمرے میں نہیں لا سکتے. فار ایگزامپل ہمارا ایک کیس تھا, ایک شپنگ کمپنی کا تھا, آئل آف مین میں جہاز رجسٹرڈ تھا. انہوں نے کہا کہ آئل آف مین میں ہم نے یو کے کا ایک بہت بڑا نقشہ نکال کے دیا جس میں آئل آف مین فال کرتا تھا. ہم نے کہا یہ یو کے اندر آتا ہے, لہٰذا یو کے ساتھ پاکستان کی ڈبل ٹریٹی تھی, اور چونکہ وہ ڈبل ٹریٹی تھی تو شپنگ کے اندر پاکستان کو اس کو ٹیکس نہیں ہونا تھا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کنسیلمنٹ ہے. ہم نے کہا یہ کنسیلمنٹ نہیں ہے. کنسیلمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں میں جان بوجھ کے کوئی چیز کو چھپانے کی کوشش کروں. یہ تو میرا اور آپ کا انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہے. انٹرپریٹیشن آف ڈفرینس میں مینس ڈے نہیں ہو سکتا. اور رادر اس کو دس میں بھی ریکریکٹرائزیشن آف دی ایکسپینڈیچرز انڈر سیکشن 108. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اٹس آف کیپٹل نیچر, ریونیو نیچر, اٹ ہیز بین کلیمڈ ایز ریونیو ایکسپینڈیچر اور کلیمڈ ایز کیپٹل ایکسپینڈیچر, تو ریکریکٹرائز کر سکتا ہے آفیسر آفٹر پرووائڈنگ ہیئرنگ اپرچونیٹی. یہ کنسیلمنٹ نہیں ہے, یہ ریکریکٹرائزیشن ہے. تھینک یو ویری مچ. کوشش کریں گے ہم نیکسٹ جو ہے وہ فرائیڈے کو وہ ٹائملی شروع کریں تاکہ ٹائملی ہم اس کو کنکلوڈ کر سکیں. ٹھیک ہے.